وطر کی جو ہے ادائیگی کا طریقہ کیا ہوں، اس کو کیسے ادا کیا جائے گا؟ ٹھیک، تو وطر کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رات میں اٹھیں گے اور تہجد پڑھیں گے، چونکہ یہ نماز وطر کی بات ہو رہی ہے، رات کی نماز کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک، اور وطر کی نماز جو ہے قیام اللیل کے بعد آپ سے فرض تہجد کی بات پر، تو آپ رات میں اٹھیں، اٹھنے کے بعد 2، 4، 6 یا 8 رکعتیں آپ نماز پڑھیں گے، دو کر کے 2 یا 4 یا 6 یا 8 رکعت نماز پڑھیں گے۔ ان نمازوں کے بعد 1 یا 3 یا 5 یا 7 یا 9 رکعت وطر پڑھیں گے، ہوگی بات ختم۔ یہ طریقہ ہے، پہلے آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے جو کہ 2 یا 4 یا 6 یا 8 رکعت زیادہ سے زیادہ، یہ پڑھنے کے بعد آپ 1 رکعت یا 3 رکعت یا 5 رکعت یا 7 یا 9 رکعت وطر پڑھیں گے۔ یہ اس کا پڑھنے کا طریقہ ہے، یاد رکھیے، طریقہ یاد رکھیے، اور یہی یاد رکھیے، درست چیزیں یاد رکھیے کہ ہم جو ہے اس طرح سے اس نماز کو ادا کریں تہجد کے بعد۔ اب جو سب سے مشہور طریقہ ہے وطر کا وہ 3 رکعتیں ہیں، جو ہمارے پاس بھی چلتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ سب سے مشہور طریقہ جو وطر کا ہے وہ 3 والا ہے، وہ کیوں؟ حضرت عائشہ کی وہ روایت یاد کیجیے موطا امام مالک کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو 11 رکعت میں 8 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت وطر کیا، تو 3 پڑھنا سب سے مشہور طریقہ ہے۔ اب یہ 3 پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے سے اس 3 رکعت کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، میں سمجھو آپ زیادہ کنفیوز نہیں ہو رہے ہیں، ہر چیز کلیئر کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ 3 رکعتوں کو پڑھنے کے 2 طریقے، 2 طریقے کیا ہیں؟ 2 سلام سے 3 رکعت یا 1 سلام سے 3 رکعت۔ تو اس کو اور وضاحت کرتا ہوں، 2 سلام اور 2 قاعدے سے 3 رکعت یا 1 سلام اور 1 قاعدے سے 3 رکعت۔ طریقہ بتاتا ہوں۔ پہلا طریقہ، آپ نماز وطر کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے تکبیر کہی، ہاتھ باندھ لیا، اب آپ نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت۔ 2 رکعت نماز ختم ہونے کے بعد قاعدہ کرتے ہیں، قاعدے کے بعد آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، کتنی رکعت ہوئی؟ 2۔ پھر 2 کے بعد آپ کھڑے ہوتے ہیں 1 رکعت کی نیت سے، پھر آپ رکعت باندھتے ہیں، 1 رکعت پڑھ کے قاعدہ کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 3 رکعت وطر، 2 سلام اور 2 قاعدے سے۔ 2 سلام ہے، 2 کے بعد سلام پھیر دیا، مطلب قاعدہ بھی ایک زیادہ ہوا، یہ بھی ہوا، اس کے بعد 1 رکعت پڑھی، 1 قاعدہ کیا اور سلام پھیرا، 2 سلام 2 قاعدے۔ دوسرا طریقہ 1 سلام اور 1 قاعدے سے۔ پہلا طریقہ سمجھ میں آ گیا، 2 رکعت پڑھی، سلام پھیر دیا، پھر کھڑے ہوئے 1 رکعت پڑھی، سلام پڑھی، تو قاعدے بھی 2 ہوئے، سلام 2 ہوئے۔ اب 1 سلام سے اور 1 قاعدے والا طریقہ، آپ نے رکعت باندھی وطر کی، 3 رکعت کی نیت سے آپ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کے ہاتھ باندھا، کنٹینیوسلی 3 رکعت پڑھیں گے آپ، 1 ختم ہوئی، دوسری پڑھا آپ نے، دوسری ختم ہوئی، بیٹھیں گے نہیں، اب قاعدے میں کھڑے ہو جائیں گے، تیسری آپ پڑھیں گے، تیسری رکعت کے پڑھنے کے بعد آپ قاعدہ کریں گے اور پھر السلام علیکم رحمۃ اللہ وسلم، 1 قاعدہ اور 1 سلام سے 3 رکعت اور 2 قاعدے 2 سلام سے 3 رکعت۔ سمجھ میں آگئی بات؟ کلیئر ہے؟ بہت زیادہ کنفیوژن نہیں۔ سعودی عرب میں سب سے زیادہ معروف طریقہ وہ پہلا والا ہے، 2 رکعت پڑھتے ہیں، سلام پھیر دیتے ہیں، پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر 3 پڑھتے ہیں، لیکن تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، ہم 3 رکعت 1 قاعدے اور 1 سلام سے نہیں پڑھتے، 3 رکعت 2 قاعدے 2 سلام، بالکل مغرب کی نماز کے جیسے۔ آپ کو بولے مغرب کیسا ہے، وطر کو نہیں پڑھنا ہے، تو پھر ایک نیا لاتے ہیں، ہم الگ کر رہے ہیں نا، بیچ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، تیسری رکعت میں اللہ اکبر بول کے پھر ہاتھ باندھتے ہیں، حالانکہ ہر طرف تو رفع دین منسوخ ہو گیا بولتے ہیں یہاں، لیکن ثابت کرتے ہیں، باقی جگہ رفع دین کرو تو منسوخ ہو گیا غلط ہے، اور یہاں بولتے ہیں یہاں ہے، پھر کیسا منسوخ ہوا؟ یہاں تو ہے باقی۔ تو بہرحال الگ کرنے سے مراد، مغرب سے وطر کو الگ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ منمانے طریقے سے الگ کرو، جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ قاعدہ 1 کرو اور 1 سلام، یا پھر 2 قاعدے، مطلب پھر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دو، پھر 1 رکعت پڑھو، یہ معنی ہے اس کا۔ لیکن ہمارے پاس علم کم اور تعصب زیادہ ہوتا ہے۔ تعصب مطلب کیا؟ ارے فیض میں ایسا بولتے ہیں، ان کا مسلک تو الگ ہی دکھ رہا، کچھ اپنے سے ہٹ کے طریقہ بتا رہے۔ میرے بھائی یہ علم ہے، دس از نالج، علم کو ہم کو حاصل کرنا ہے۔ بہت ساری بات ہم کو نالج نہیں ہوتا کسی چیز کا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا مسئلہ الگ ہے ہم بھٹک گئے، بلکہ ہماری کمزوری تھی، ہماری جہالت تھی کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا 3 رکعت کے دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیے اور دونوں سنت سے ثابت ہے، لیکن تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ اور وغیرہ پڑھ کر پھر اللہ اکبر کے ہاتھ اٹھا کے پھر سے باندھنا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس تعلق سے آپ سب سے کچھ بھی ثابت نہیں، نہ صحیح نہ ضعیف، خاص طور سے اٹھا کے پھر باندھنا نہ صحیح ثابت ہے نہ ضعیف۔ لہٰذا میں کہوں گا آپ کو اگر 3 ایک ساتھ پڑھنا ہے تو 1 قاعدے سے پڑھیے، آخری رکعت میں آپ کو کوئی ڈبل سے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے بیچ میں۔ اب پھر وہ دعائے قنوت کیسے کرنا، پھر فرق کیسے کرنا، دعائے قنوت کی طرف میں جا رہا ہوں۔ پہلے میں طریقے بتانا چاہ رہا تھا، تو ہو گیا 3 وطر کا طریقہ، 2 طریقے 3 وطر کے، یہ میں سمجھتا ہوں واضح ہو گئی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثوں میں یہ بات ثابت، جیسے صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی روایت متفق علیہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے آپ سب رات کی نماز کو 2 رکعتیں کر کے پڑھتے تھے اور آخر میں 1 رکعت وطر پڑھتے تھے، 2 2 2 2 2 2 مطلب 5 سلام ہو گئے، اس کے بعد آپ کھڑے ہوتے اور 1 پڑھتے ہیں، ٹوٹل ہوئی 11 رکعتیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ ہے اور ایک ساتھ پڑھنے کا بھی آپ سے ملتا ہے۔ اسی طرح رکعت وطر میں کیا خلت کر سکتے ہیں، تو رکعت وطر میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کچھ بھی خلت کر سکتے ہیں، اور وطر کی رکعت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تیسری رکعت میں بھی آپ کو ضمی سورہ ملانا ہے،
دوسری نمازوں میں آپ صرف پہلی 2 رکعتوں میں کرتے ہیں نا نفل چھوڑ کر، جیسا آپ فرائض وغیرہ میں، اس میں آپ کو جیسا آپ نفل نماز پڑھتے ہیں ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد ضمی سورہ ہر رکعت میں ملانا ہے، 3 ہو 5 ہو 7 ہو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ و ضمی سورہ ملانا ہے، یاد رکھیے۔ تو آپ جو آپ کو سہولت ہو سورہ فاتحہ کے بعد آپ وہ ضمی سورہ ملائیں۔ لیکن اگر کوئی خاص سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے، تو اگر خاص سنت جاننا ہے تو ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد جب پڑھتے اس کے بعد وتر پڑھتے تو سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی سورہ اعلیٰ تلاوت کرتے، دوسری رکعت میں قل یا الکافرون تلاوت کرتے، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد تلاوت کرتے۔ تو اگر خاص سنت آپ کو فالو کرنا ہے تو سبح اسم ربک الاعلی، ٹھیک، سورہ جو اعلیٰ، اس کے بعد سورہ کافرون، اس کے بعد سورہ اخلاص، ٹھیک۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں ملا کر پڑھتے تھے۔ تو آپ چاہیں تو یہ بھی کہیں سورہ فلق، سورہ اخلاص، قل اللہ احد، قل اعوذ برب فلق، قل اعوذ برب الناس، تینوں آپ پڑھتے تھے، یہ روایت بھی ملتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ سب یاد بھی نہیں ہے تو آپ کو جو پڑھنا ہے پڑھیے، اسلام آپ کو روکتا نہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیجیے، دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھیے، تیسری رکعت سورہ ناس، کو مسئلہ نہیں، چونکہ آپ کو یہ اگر 3 یاد ہے۔ لیکن جس کو یاد ہو اور چاہتا ہے کہ سنت کی اتباع کرے تو یہ اچھا ہے کہ وہ سورہ اعلیٰ، سورہ کافرون، سورہ اخلاص۔ لیکن یہاں ایک چیز واضح کر دوں، اس کے علاوہ بھی امام پڑھے تو اس میں کوئی حرج اور غلطی نہیں، ورنہ بہت سے لوگ آتے ہیں تمہارا منہج غلط دکھ رہا تھوڑا، اس میں کیا ہے، پڑھ سکتا ہے آدمی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ذرہ برابر سورہ بھی الگ ہوا تو بولتے تم نے گڑبڑ کی کچھ، تبھی جو سہولت ہو قرآن کا، جو حصہ آسان ہو وہ پڑھے۔ لیکن کوئی اگر اتباع کرنا چاہتا ہے کہ نبی کیا پڑھتے تھے آپ سب یہ پڑھتے تھے، لیکن ضروری نہیں ہے، قرآن کا جو یاد ہے آپ کو پڑھ سکتے ہیں تو آپ یہ پڑھتے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ آخری رکعت میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسند احمد، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرتے، سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ یہ الفاظ ادا کرتے، سلام کے بعد سبحان الملک القدوس، 3 بار یہ الفاظ ادا کرتے، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، یہ 3 بار پڑھتے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الملک القدوس 2 بار آہستہ پڑھتے اور تیسری بار تیز پڑھتے، مطلب جس کو حضرت عائشہ فرماتی ہم سن سکتے تھے، مطلب 2 بار پڑھتے سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس 3 بار۔ اور اس میں بھی آتا ہے کہ روایت میں جب آپ آخری بار تیز پڑھتے تو یوں پڑھتے کہ القدوس کو لمبا کھینچتے، سبحان الملک القدوس لمبا کھینچتے۔ یہ بھی طریقہ ہے، وتر پڑھ لیا آپ نے، اس کے بعد آپ سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس لمبا کھینچتے، یہ پڑھ سکتے۔ اسی طرح ایک روایت اور آتی دارقطنی کی، اس میں اضافی الفاظ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الملک القدوس کہنے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں رب الملائکۃ والروح۔ سبحان الملک القدوس کا معنی ہوتا ہے پاک ہے وہ بادشاہ صاحب قدوس، ٹھیک۔ اسی طرح رب الملائکۃ والروح جو رب ہے فرشتوں کا اور جبرائیل کا، یہ بھی آپ اضافہ کیا کرتے تھے۔ تو اگر آپ کو یہ بھی پڑھنا ہے تو ہمارے پاس یہ عموماً ہر 4 رکعت تراویح کے بعد پڑھتے ہیں اور بہت لمبا لمبا پڑھتے ہیں، اس میں اور بھی اضافہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تو وتر کے بعد ثابت ہے، 3 بار سبحان الملک القدوس، 2 آہستہ 1 تیز، اور آخر کا کھینچتے ہوئے ذرا لمبا کرتے ہوئے خود، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رب الملائکۃ والروح، یہ بھی آپ اس کے ساتھ اضافہ کر سکتے ہیں۔ اب دعائے قنوت پہ آ جاتے ہیں۔ دعائے قنوت اس کی حیثیت کیا ہے، پڑھنا اور نہیں پڑھنے کا کیا معاملہ ہے، اور کب پڑھا جائے گا۔ دعائے قنوت یہ وتر کی نماز کا میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ پہلے کلیئر کر دیں۔ بہت سے لوگ وتر نہیں پڑھتے کہ دعائے قنوت یاد نہیں ہے، تو کلیئر کر دیتا ہوں۔ دعائے قنوت کا وتر میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ ایک سہولت ہے، اللہ نے مدد کی اس نماز سے، تو اس سہولت کا فائدہ اٹھائے جو اٹھانا چاہتا ہے، لیکن کمپلسری نہیں ہے۔ دونوں باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ میں ٹریول کر رہا ہوں، مجھے پرمیشن ہے کہ میں 10-20 کلو سامان لے جا سکتا ہوں، لیکن میں نہیں لے جا رہا ہوں، سہولت تو ہے، میں نہیں اٹھا رہا ہوں فائدہ، لیکن سہولت ہے، ضروری نہیں۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مت پڑھو، میں یہ کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ یہ دعا یاد نہیں بول کے نمازیں نہیں پڑھتے، تو نماز مت چھوڑو، یہ تو مستقل عبادت ہے، دعا اس کا ایک پارٹ ہے، لیکن کمپلسری پارٹ نہیں۔ اٹیچ ہو جائے تو بھی چلے گا، ڈیٹیچ نہیں بھی اٹیچ ہوگا، نکال بھی دیا جائے تو بھی چلتا ہے۔ تو یہ دعا کی کیا حیثیت ہے دعائے قنوت کی؟ پڑھے تو اچھی بات ہے، نہ پڑھنے سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی وتر پر، نماز پر، ٹھیک ہے۔ تو اسے پڑھنے کے دعائے قنوت کے 2 طریقے ہیں، 2 طریقے، دونوں طریقے بہرحال جو انسان چاہے اس پہ عمل کر سکتا۔ دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور دعائے قنوت رکوع کے بعد۔ پہلے تو کلیئر کر دیا میں، دعائے قنوت پڑھنا کمپلسری نہیں لیکن پڑھ سکتا۔ دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور دعائے قنوت رکوع کے بعد، اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے رکعت باندھی، سورہ فاتحہ ضمی سورہ ملایا، ٹھیک ہے، مطلب یہ آخری رکعت کی بات کر رہا ہوں میں، آخری رکعت مطلب آپ تیسری رکعت میں اٹھے، مطلب یہ دعائے قنوت
آپ جب پڑھیں گے تو وطر کی آخری رکعت میں پڑھیں گے. ایک پڑھے تو اس کے اندر 3 پڑھے تو تیسری میں، 5 پڑھے تو 5ویں میں، 7 پڑھے تو 7ویں میں، 9 پڑھے تو 9ویں رکعت میں ہوں گا. تو آپ کھڑے ہوئے تیسری رکعت کی، سمجھو انڈیا پاکستان ہم 3 رکعتیں پڑھتے، تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے آپ، ٹھیک. تو تیسری رکعت میں آپ کھڑے ہوئے، تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ضمیع سورہ ملایا. ضمیع سورہ ملانے کے بعد اب آپ کیا کریں گے؟ دعائے قنوت اپنی، ٹھیک. اس کے لیے خاص ہاتھ اٹھا کر واپس باندھنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اللہ اکبر کہنا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا بھی ثابت نہیں ہے. تو آپ سورہ فاتحہ پڑھی اور سمجھو 3 رکعت میں آپ سورہ اخلاص پڑھے، سمجھے آخری سورہ اخلاص پڑھی، اور اس کے بعد آپ اللہم اہدنی فیمن ہدیت اور وہ دعا آپ اس کے بعد شروع کر دیں گے. یہ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ، آپ تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے، سورہ فاتحہ ضمیع سورہ ملایا، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے، رکوع سے اٹھا سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد طیبا مبارکا فی اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت. اب آپ یہاں سے وہ دعا شروع کر دیں گے اور اس کے بعد پھر دعا ہونے کے بعد سیدھا سجدے میں چلے جائیں. تو یہ دعا 2 جگہ کی جا سکتی ہے، قیام میں اور رکوع کے بعد. اس میں افضل قیام میں کرنا ہے، اس میں افضل قیام میں کرنا ہے. گو رکوع کے بعد بھی کی جا سکتی. امام بخاری نے ایک باب ہی باندھ دیا اپنی کتاب میں کہ قنوت، وطر میں قنوت رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد، مطلب قیام میں اور رکوع کے بعد دونوں ہی درست ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ قیام میں کر لے آپ، یہ زیادہ افضل ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث جو ہے نسائی کی اور ابن ماجہ کی ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے. رکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے. تو اس سے میں کہہ رہا ہوں رکوع سے پہلے پڑھ لینا یہ افضل ہے. اب اس میں کیا، اس میں ہاتھ اٹھایا جائے؟ تو ہاں، آپ اس میں چاہے تو ہاتھ باندھ کر بھی کر سکتے ہیں قنوت اور ہاتھ اٹھا کر، چونکہ دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ سنت، یہ ادب ہے. تو آپ ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھانے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر کر پھر رکوع میں جانا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ کسی بھی دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے والی روایت ابو داؤد کی ضعیف ہے. تو آپ کو عام دعا میں بھی بہت سے لوگ دعا پڑھ کے ہاتھ پھیرتے ہیں، نہیں، درست ثابت نہیں سنت سے. دعا پڑھیے اور چھوڑ دیجیے، دعا ہو بہت سے لوگ ہاتھ پھیرتے ہیں. تو اسی طرح دعا میں چونکہ ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں، تو ابو داؤد کی روایت کے مطلب آپ رات میں بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. وطر کے اندر دعا جب کر رہے ہیں آپ سمجھ لیجیے آپ نے قیام کیا، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لی، اس کے بعد اللہم اہدنی فیمن ہدیت وہ پڑھ لیا اور پھر سیدھا رکوع میں آپ چلیں. ہاتھ پھیرنے والی روایت ضعیف ہے. عام حالت میں مت پھیریے اور نماز میں بھی مت پھیریے ہاتھ کو، ٹھیک ہے. آپ نے ہاتھ چھوڑ دیا، آپ رکوع میں چلے گئے. تو یہ تھے قنوت پہلے اور قنوت بعد میں، دونوں بھی ہو سکتا ہے. افضل پہلے ہے لیکن بعد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. اسی طرح جو ہے تو یہ دعا زیادہ بہتر ہے. اور وہ اللہم انا نستعینک وہ جو دعا ہے اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول وہ فجر کی قنوت میں پڑھا کرتے تھے وہ دعا، وطر کی قنوت میں نہیں. وطر کی دعا نہیں تھی، وہ فجر میں کرتے تھے. جب قنوت نازلہ آپ کبھی فجر میں پڑھتے تو یہ پڑھتے ہیں، اور جب وطر میں پڑھتے تو یہ پڑھتے. اس لیے کہ حضرت حسن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قنوت خود سکھایا تھا، اللہم اہدنی فیمن ہدیت والا. سمجھ رہے؟ اب بہت سارے لوگوں کو یہ یاد ہوتا ہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وہ جمع کا صیغہ ہے لیکن اصل حدیث میں الفاظ دینی کے ہیں، اللہ میرے لیے ہدایت اور میرے لیے. لیکن جب وہ اجتماعی میں عالم کرتا ہے تو دینا کر دیتا ہے، اللہ ہمارے لیے، ٹھیک. لیکن اصل کے حدیث کے الفاظ تو دینی والا ہی ہے، پورا سنگولر ہی ہے وہ دعا، پلورل میں نہیں ہے وہ دعا جو سکھائی گئی، ٹھیک ہے. تو یہ دعا جو ہے زیادہ بہتر یہ ہے انشاءاللہ. اور بہت سارے علماء نے یہ بھی کہا کہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت بھی کوئی چاہے تو پڑھ لے، اللہم انا نستعینک یہ دعا بھی چاہے تو پڑھ لے، دونوں ملا کے پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ رہے بات کو؟ یہ بھی پڑھ لے یہ بھی پڑھ لے، دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن زیادہ جو بات پتہ چلتی ہے محدثین کے اقوال سے وہ یہ ہے کہ آپ سب وطر میں یہ پڑھتے تھے اور فجر کے قنوت نازلہ میں یہ والی اللہم انا نستعینک ونستغفرک یہ دعا جو ہے فجر کے قنوت. لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو دونوں بھی ملا کر پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں دعا کی بھی وضاحت ہو گئی. ایکسٹرا فائدین اس کے اندر نہیں ہے، آپ کو صرف ڈائریکٹ آپ نے کیا دعا کر لینا، ایسا کیجئے یا مطلب ہاتھ کھول کے کیجئے، ہاتھ باندھے ہوئے میں کیجئے، رکوع سے پہلے مطلب قیام میں کر لیجئے، رکوع کے بعد آپ دعا کیجئے، ساری چیزیں بہرحال ثابت ہے. اور دونوں بھی قنوت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. قنوت چونکہ دعا ہے، دعا ہاتھ اٹھائی جا سکتی ہے اور یہ قنوت زیادہ قریب ہے سنت سے. لیکن یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ نے فجر میں وہ پڑھا، لیکن کچھ علماء لکھتے ہیں دونوں بھی درست ہے پڑھ لینے میں انشاءاللہ، کیوں حرج، اس لیے کہ یہ قنوت ہے اور قنوت ہے دعا ہے، آپ کبھی پڑھ سکتے ہیں. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں دونوں پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو یہ تھا اس کا طریقہ اور دعا. اب اسی طرح جو ہے دعائے قنوت ہمیشہ مانگنا ضروری نہیں ہے، کوئی اس کا پارٹ نہیں، آپ کر سکتے تو کیجئے، نہ بھی کرنے سے انشاءاللہ عزیز کوئی فرق نہیں آتا. کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ وطر کی نماز رات کی آخری نماز ہوتی ہے، تو اگر کوئی وطر پڑھ کر سو جائے اور پھر رات میں جاگنے کے بعد نماز پڑھنا چاہے تو وہ کیا کرے؟ مطلب وطر کی نماز جو ہے رات کی آخری نماز ہوتی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں مطلب جس کو کہیں گے نماز کا ارادہ کرتے اور آپ رات کی نماز پڑھتے، تہجد جس کو ہم کہتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ رات میں اٹھتے اور وطر کی نماز اپنی تہجد کی نماز مطلب رات کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھا کرتے تھے، یاد رکھیے. اور وطر
وطر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت سے کچھ وقت پہلے پڑھتے، اور روایت میں آتا ہے کہ عائشہ فرماتی آپ وطر پڑھتے، پھر اذان ہوتی، پھر فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتے اور پھر مسجد نماز کے لیے چلے جاتے۔ تو پتہ چلا یہ رات کی آپ کی آخری نماز ہوتی ہے ادر کی وطر۔ تو لہٰذا اگر آپ روز اٹھتے ہیں رات میں تو پھر وطر آپ کی آخری نماز ہونا چاہیے، لیکن اگر ایسا ہوا کہ آپ آج رات میں، آپ چونکہ رات میں اٹھتے نہیں ہیں لیکن آج آپ نے وطر پڑھ کے سو گئے اور آج انشار ہوگی سمجھ لیجیے، تو آپ کیا کریں؟ رات میں انشار ہوگی تو کیا نماز پڑھیں؟ ہاں بالکل پڑھ سکتا ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ روز ایسا کرتا ہے تو ایسا روز نہ کریں۔ روز کا اگر اس کا معمول ہو تو پہلے وہ کیا کرے؟ رات کی نماز مطلب پڑھنے کے بعد وطر کو پڑھے۔ تو لہٰذا اگر ایک آدھ بار ایسا ہو جائے کہ اس کی آنکھ کھل جائے، اب سوچ رہا ہے انسان رات کا وقت ہے، اللہ سے دعا کر لیتا ہوں، نماز پڑھ لیتا ہوں، افضل وقت ہے، بالکل وہ نماز پڑھ لے، کوئی اس میں حرج نہیں، لیکن اگر وہ روز ایسا کرنا چاہے تو پھر وہ کیا کرے؟ وطر کو نہ پڑھے، عشاء کی نماز پڑھ لے، سو جائے، رات میں اٹھے، وطر جو ہے تہجد پڑھے یا رات کی نماز قیام اللیل کرے، اور اس کے بعد پھر جو وطر پڑھے، اور اس کے بعد جو ہے فجر کی جو ہے نماز ہو گیا۔ فائدہ اٹھا لے آتے ہیں۔ بہرحال آج میرا موضوع نماز نہیں ہے، تہجد کی نماز، تو تائید تہجد کی نماز کے تعلق سے کچھ باتیں سیکھتے ہیں تاکہ انشاءاللہ عزیز اپنے زندگیوں میں یہ عمل کو ہم داخل کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے تاکہ رات میں جب لوگ سو جاتے ہیں، لوگوں کے رشتے رب سے ٹوٹ جاتے ہیں، عام طور سے ذکر و اذکار لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر لوگ لہو اور لعب جس کو، یا لغویات میں رات میں جس کو کہیں گے فالتو وقت گنوا کی باتیں کرتے ہیں، یا رات میں لوگ جو برائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، زنا، چوری، برائی ہے نا، اندھیرے میں ہے نا اس طرح کے اعمال کرنے لگتے ہیں، تو اس وقت ایک بندہ مومن اٹھتا ہے، بستر سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، بستر کے نرم پہلو کو چھوڑتا ہے اور اٹھ کر مشقت برداشت کرتا ہے، کبھی سردی کی مشقت برداشت کرتا ہے، کبھی گرمی کی مشقت برداشت کرتا ہے، کبھی پانی کے ٹھنڈے اور گرم ہونے کی مشقت کو برداشت کرتا ہے، کبھی جو ہے موسم کی وجہ سے کرتا ہے، کبھی صحت کے اعتبار سے کرتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو منا لیتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اٹھ جاتا ہے اور اٹھ کر وضو کرتا ہے، وضو کر کے اچھے سے وضو کرنے کے بعد احسن طریقے سے، یاد رکھیے، وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے رب سے رشتہ قائم کرتا ہے، اپنے رب سے تعلق قائم کرتا ہے، یاد رکھیے اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، نماز سے ہٹ کر تلاوت قرآن کرتا ہے، تو رب العزت اس چیز کو بے حد بے حد بے حد پسند کرتا ہے۔ ہم دن میں تو کرتے ہیں لیکن صد افسوس، یہ افسوس کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو فرائض ادا نہیں کرتے، چونکہ میں تو نفل کی بات کر رہا ہوں، لیکچر ہی نفل پہ ہو رہا ہے، فرائض پہ تو نہیں ہو رہا، صد افسوس ہے، لیکن نوافل کا اگر یہ اجر ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے اجر کو سمجھ کے آپ فریضے کا یا فرائض کا اجر کیا ہوتا ہے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اس بات کو میری یاد رکھیے، اس بات کو یاد رکھیے، سلف صالحین کے نزدیک، صحابہ تابعین تبع تابعین کے نزدیک فرائض تو فرائض تھے، سب کو اس پر عمل کرنا ہی تھا، اس میں کوئی خصوصیت نہیں تھی کہ انسان فرض کر رہا ہے 5 وقت نماز، آج تو بولیں گے 5 وقت نماز پڑھا تھا فرشتہ ہی ہے، لیکن یہ کوئی خصوصیت نہیں تھی، خصوصیت یہ تھی کہ انسان اللہ رب العزت رات میں اپنا تعلق وہ کرے، معلوم، اور بہت اہم تھا۔ سلف صالحین میں یہ بات عام تھی کہ وہ رات کی نمازیں پڑھتے، کچھ صحابہ کو دیکھا جاتا کہ وہ پوری رات نماز پڑھتے۔ اب آپ کہیں گے پھر سوتے کب؟ ظاہر سی بات ہے نماز رات بھر پڑھ کے کچھ حصہ سوتے بھی تھے، لیکن اکثر چونکہ نماز پڑھتے تو ہم کہہ رہے پوری رات، اور کوئی واقعی میں پوری رات نماز پڑھتے تھے، ٹھیک، اور دن میں کسی وقت آرام کیا کرتے تو پوری رات عبادت کر رہے ہیں، کچھ کا حال یہ کہ آدھی رات عبادت کر رہے ہیں، کچھ کا حال یہ کہ 1/3 کر رہے ہیں، کچھ کا حال یہ کہ 1/5 کر رہے ہیں، کچھ کا حال یہ کہ 1/6 کر رہے ہیں، 1/6 رات کو بانٹ رہے ہیں نماز، اور کچھ ایسے بھی تھے جو بہت قلیل مختصر 2 رکعت ہی پڑھ رہے ہیں لیکن پڑھ رہے ہیں، یہ ان کا معاملہ تھا اور یہ ان کے تقوی کی علامت تھی، ورنہ نماز فرائض ادا کرنا یہ تو سب کا کام، سبھی کرتے تھے اس زمانے، یہ ان کی خصوصیت، رات میں اٹھنا یہ اللہ کے عاجز بندوں کا شیوا ہے، جو اللہ رب العزت کے عاجز بندے ہوتے ہیں، انکساری اختیار کرنے والے بندے ہوتے ہیں، یہ ان کا شیوا، ان کا طریقہ ہے کہ وہ رات کی نمازوں کو پڑھتے ہیں۔ یاد تو تہجد کا ہم کوشش کریں، تہجد، قیام اللیل، تراویح، صلاۃ اللیل، رات کی نماز، اس کا ہم خاص اہتمام کرے۔ یاد رکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز صلاۃ اللیل یعنی تہجد ہے، فرض نماز کے بعد سب سے افضلین ترین نماز صلاۃ اللیل ہے، مطلب رات کی نماز ہے، اور اکثر علماء نے اس پہ ہی راجع اتفاق کیا کہ اس سے مراد تہجد کی نماز۔ فرض نماز کے بعد اگر کوئی افضل عبادت ہے تو کون سی عبادت؟ نوافل میں سب سے افضل عمل تہجد ہے، فرض نماز کے بعد اگر کوئی افضل عمل ہے تو صلاۃ اللیل ہے، رات کی نماز ہے، قیام اللیل ہے، رات کا کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہونے سے مراد نماز کے لیے کھڑے ہونا، رات کی نماز ہے، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ یاد رکھیے فرض نمازوں کے بعد تو ہمیں چاہیے کہ ہم فرائض کا تو اہتمام کریں، نوافل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ جب ہم نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری بہت تائید اور نصرت کرتا ہے۔ یاد رکھیے ہمارے دلوں سے بیماریوں کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے، ہماری دعاؤں کو، حاجتوں کو، منتوں کو، مرادوں کو قبول کر لیتا ہے۔ رات کا وقت یاد رکھیں،
اس کے بڑے فضائل ہیں، بڑے فضائل۔ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز اگر کوئی نماز ہے نمازوں کے بعد تو وہ صلاۃ اللیل ہے، رات کی نماز ہے، قیام اللیل ہے، تہجد ہے، تراویح کی نماز ہے، یا جو ہے قیام اللیل جس کو ہم کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے رات کی نماز ہے۔ اسی طرح جو ہے یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کی اگر ہم مثال لے لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ فرائض کے علاوہ اتنا نفل پڑھتے، خاص طور سے رات میں، کہ روایت کے اندر آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، آپ رات کو اتنا طویل قیام کرتے، اتنے لمبے قیام کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک سوج جاتے تھے، ایسے سوج جاتے تھے جیسے اب ہٹ جائیں گے، اس کو بولتے ہیں اردو ورم آ جانا، سوج جانا، سمجھ رہے ہیں؟ سوجن سمجھتے نا، باڈی پھول جاتی ہے ایکسس کام کرنے سے زیادہ، جب ماس پیشیاں جس کو کہتے ہیں، مسلز جو ہوتے ہیں انسانی باڈی میں، جب وہ کسی چیز کا اوور لوڈ ہوتے ہیں، وزن اٹھا لیتے ہیں تو سوج جاتے ہیں، سویلنگس آ جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ اگر کسی نے کثرت کی ایکسرسائز اور زیادہ کر لی اس کی طاقت سے تو اس کی باڈی سوج جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کثرت سے قیام کرتے راتوں میں کہ اس قیام کی وجہ سے، اس کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کے قدم مبارک جو ہے سوج جایا کرتے، سویل ہو جاتے تھے، سمجھ رہے آپ کہ ایسے سوج جاتے تھے کہ روایت میں الفاظ آتا ہے، اس کا ترجمہ علماء کرتے ہیں پھٹ جانے کو ہے، سمجھ اتنا آپ راتوں میں۔ اور ایک مرتبہ آپ کی ایک زوجہ نے پوچھ لیا، آپ کی ایک بیوی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی عبادت کرتے حالانکہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے تو معاملات جو ہے بخشے بخشائے آپ، پھر کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے تو شکر گزار بندہ بننے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، میرے رب کا حال ہم کو پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ یقین حسن ظن رکھتے اپنے رب سے ہم کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر کے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر کے ہم کو بخش دے گا انشاءاللہ، لیکن ہم کو تو پتہ بھی نہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہم کتنے آرام سے زندگی گزار، اپنی من مانی زندگی گزار، اللہ سے تعلق کمزور سے کمزور ہوتا چلا ہے۔ یہاں تو میں نفل کی بات کر رہا ہوں، ہمارے فرائض غائب اللہ ہم پر رحم کرے۔ یہاں تو رات میں اٹھنے کی بات کر رہا ہوں، فجر نہیں ہوئی تو پھر رات میں اٹھنے کا کیا معاملہ، سمجھ رہے ہیں کتنا اہم ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ نمازوں کا ہم خاص اہتمام کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہونے کے باوجود بھی اتنا پڑھتے کہ پیروں میں سجن آ جاتی، سوج جاتے، پیر موٹے ہو جاتے کہ آپ کی زوجہ پوچھ رہی ہے کہ آپ تو بخشے بخشائے پھر کیوں اتنی نماز پڑھتے ہیں؟ آپ فرما رہے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خاص اہتمام کریں۔ آئیے اور یاد رکھیے خصوصاً رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں کی قیام اللیل آپ کی ہوتی ہے لیکن رمضان میں مخصوص عمل آپ کرتے۔ آئیے صحیح بخاری کی روایت ہم دیکھتے ہیں، روایت کے الفاظ اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کا خصوصاً رمضان میں اہتمام کرتے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راتوں کو زندہ کرتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، خود بھی جاگتے اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ اور ظاہر سی رات میں کون سی عبادت کریں گے؟ قیام کرنا، نماز پڑھنا، مطلب تلاوت قرآن کرنا، ذکر کرنا، استغفار، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، دعائیں کرنا، یہی تو تھا رات۔ اب ظاہر سی بات ہے عورتوں کا معاملہ لے لے، جو عورتیں پاکیزہ ہے وہی سب کر سکتی، جو ناپاکی کی حالت میں نماز چھوڑ کے وہ سب کر سکتی ہے، وہ استغفار کر سکتی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ان کو غسل کی ضرورت نہیں، استغفار کر سکتی ہے، دعائیں کر سکتی ہے، نماز نہیں پڑھیں گی۔ دیکھ رہے اپنے گھر والوں کو جگاتے اٹھاتے، اور مطلب قیام اللیل تو اہم ہے، رمضان کی قیام اللیل اور اہم ہے، اور رمضان کی آخری عشرے قیام اللیل اور اہم ہے کہ اللہ کے رسول خود جاگ رہے ہیں، گھر والوں کو جگا رہے ہیں، تو ہمیں قیام اللیل کا تو یوں ہی اہتمام کرنا چاہیے، رمضان میں بالخصوص کرنا چاہیے، اور رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں تو اور بالخصوص کرنا چاہیے، اور اس کے اندر بھی اگر اور اندر جاؤں تو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تو اور بالخصوص کرنا چاہیے، کیونکہ وہ شب قدر بھی ہو سکتی ہے، پانچوں میں سے کوئی، عام دنوں میں بھی، رمضان میں بھی، رمضان کی آخری عشرے 5 راتوں میں جو طاق، ہمیں بہت اہتمام کرنا ہے۔ قیام اللیل یاد رکھیے، راتوں کی نماز کا یاد رکھیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے، گھر والوں کو اپنے حکم دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ رمضان کے اندر آپ اہتمام زیادہ کرتے جاتے ہیں۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہے جس نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، من قام رمضان، جس نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، نماز پڑھی، ایمان اور اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دینے والا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو رمضان میں قیام کرے راتوں میں اس نیت سے احتساب کی کہ اللہ اس کا مجھے بدلہ دینے والا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں ونصام رمضان، رمضان میں روزے رکھے ایمان اور احتساب کی نیت سے، اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائے۔ یہاں کا من قام رمضان، جو رمضان کے اندر قیام کرے، اور قیام کے ساتھ کیا کرے؟ اس نیت سے قیام کرے کہ اخلاص کے ساتھ، کسی کو دکھانے کی نیت سے نہیں، شور غل کے لیے نہیں کہ اب پورے لوگ نماز پڑھے تو میرے کو بھی جانا پڑے گا، لوگ پوچھیں گے مسجد میں تم رات میں دکھ رہے ہیں رمضان، نہیں، احتساب کہ اللہ مجھے اجر دینا، پھر جماعت سے ہو جائے تو افضل، نہ بھی ہو تو انفرادی، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آئیے صحیح بخاری کی ایک اور روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں ایوری نائٹ، رمضان خاص نہیں ہے، رمضان کے بارے میں دو روایتیں ہوگی، ایک آپ کو جاگتے آخری عشرے میں جگاتے گھر والوں کو، اور دوسری یہ قیام کرنا، اب دوسری روایت اس میں عام بات ہے کیا حدیث سنیے پرسوں، ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی دعا قبول کر لوں، انا الملک، کون ہے جو پکارے اور میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو دعا مانگے اور میں قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں جو وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، اور یہ معاملہ ہر رات مصیبتوں میں پریشان لوگ، دکھوں سے پریشان لوگ، بیماریوں سے پریشان لوگ، دعاؤں کے تعلق سے کہ وہ ہماری دعائیں اللہ سے ہم کو قبول کروانا ہے، اپنی منتیں مرادیں حاجتیں پوری کروانا ہے، تو در در جانے کی اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں، یہ وہ وقت ہے، یہ وہ ٹائم ہے، یہ وہ سمے ہے جس گھڑی اور سمے میں اگر اٹھ جاؤں گے تو اللہ رب العزت ندا اور آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں دعائیں قبول کرنے بیٹھا ہوں، ہے کوئی کچھ مانگنے والا میں اس کو عطا کرنے بیٹھا ہوں، اور اللہ فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، چلو دنیا کچھ نہیں آخرت کا تو میں وہ بھی دینے بیٹھا ہوں، اور یہ سلسلہ ہر رات کے تیسرے پہر آخری پہر ہوتا ہے، اور یہ کب ہوتا ہے مانو آپ کو، اس کو بولتے ہیں سحر کا وقت، اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھتا تو سحر کا وقت مطلب سحر کے خاتمے سے پہلے کا وقت، رمضان کے اندر تو سحر کا خاتمہ اتنے بجے، اس سے پہلے کا وقت یہ رات کا تیسرا حصہ ہوتا ہے، عام طور سے ہم اس وقت میں سحر کرتے ہیں، اس لیے میں سحر کا وقت ہے، ورنہ رات کا تیسرا پہر مطلب فجر سے پہلے کا ٹائم، فجر ہونے سے پہلے کا ٹائم، سمجھا؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ آواز لگاتا ہے کوئی ہے دعا مانگنے والا میں دعا قبول کرنے بیٹھا ہوں، کوئی ہے چیز جو مانگنا چاہتا ہے میں اس کو عطا کرنے بیٹھا ہوں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں، اور یہ سلسلہ ہر رات ہوتا ہے، یہ رمضان کے لیے خاص ہے، رمضان میں تو اس کا معاملہ فضیلت اور بڑھ جائیں گے، اور رمضان کے آخری عشرے میں اور بڑھ جائیں گے، اور رمضان کی آخر راتوں میں تو سبحان اللہ اور بڑھ جائیں گے، کیونکہ ویسے ہی وہ گھڑیاں وہ راتیں مبارک ہیں، اور پھر اس میں یہ آخری پہر تیسرا پہر سمجھ رہے ہیں، اور سلف صالحین نے ان سب کو انکیش کر لیا، وہ ایسی جگہ پہ انویسٹ کرنے کی عادت ہے جہاں ان کو ریٹرنز کی بالکل پوری امید اور بہت زیادہ ریٹرنز کی امید، اور وہ کرتے تھے زیادہ، جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے نا چتر چالاک، کیا کر رہا ہے چتر چالاکی اس کی کمائی آ رہی ہے تو کمائی کو نہیں خرچ کرتا ہے، کمائی کو کہیں اور انویسٹ کر کے انویسٹمنٹ کے ریٹرن سے خرچ کرتا ہے، آپ بولتے دیکھو کمائی لیتا ہے کمائی کو انویسٹ کرتا ہے وہ الگ اس کا جمع ہو رہا پھر اس سے ریٹرن سے وہ کرتا ہے، اس آدمی کو چتر بولتے ہیں، ٹھیک ہے جو کما کے خرچ کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی کماتا ہے کمانے کا آدھا حصہ انویسٹ کرتا ہے، انویسٹمنٹ کا ریٹرن بھی کمائی واپس جاتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے ایک طرح سے ایسٹس ڈیولپ کر رہا ہے، آپ بولتے بڑا چتر چالاک ہے یار کیا دنیا بنا لیا، انکم آتی تھی میں نے پورا خرچ کر دیا، اس نے انویسٹ کیا کہیں تو بھی کام کے علاوہ بزنس بھی کرتا تھا، بزنس کا بھی ریٹرن آج دیکھو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وظیفہ بھی چالو ہے، یہ بھی ہے بچے بھی کھلا ہوتا ہے، چتر چالاک ہوشیار، تو صحابہ ایسے ہی چتر چالاک ہوشیار تھے آخرت کے معاملے میں، سلف صالحین کا طرز یہی تھا کہ بہت چتر چالاک تھے، اپنے انویسٹمنٹ بہت دیکھ بھال کی انہوں نے آخرت کے طرف بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے راتوں میں، بہت زیادہ، اسی کو امتحان یاد رکھیے، اس کے فائدے دیکھیے، سب سے افضل نماز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں خاص اہتمام کرتے تھے، رمضان میں گھر والوں کو اٹھا کے اس کو پڑھاتے، اس کے بعد جو ہے یہ وہ وقت ہے آخری پہر، ویسے تو عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے لیکن سب سے افضل ترین وقت اس کا تیسرا پہر ہے جب اللہ تعالیٰ آواز لگاتا ہے ہائی کو مانگو۔ آئیے جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اپنے بندے کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے، اللہ اپنے بندے کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اللہ بندے کے سب سے قریب کب ہوتا ہے؟ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اگر اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں تم ہو سکتے ہو تو شامل ہو جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دے رہے ہیں، اگر اس وقت اللہ کے ذکر کرنے والوں میں تم شامل ہو سکتے ہو تو ہو جاؤ، اللہ سب سے قریب ترین انسان رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم اللہ سب سے قریب ترین بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اگر دونوں روایتوں کو ہم ملا لے تو اللہ سے سب سے قریب آدمی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اگر رات کے آخری پہر کا وہ سجدہ ہو تو اور قریب ہو جائیں گے، ظاہر سی بات سب سے قریب اللہ بندے سے رات کے آخری پہر ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ سجدے میں سب سے قریب ہوتا ہے، تو کیوں نہ اس وقت نماز پڑھی جائے تاکہ قریب سے قریب ہو جائے، اور جب ایک بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو دنیا کی وسیلوں کی دنیا کی چیزوں کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی، اپنے معاملات کو نہیں نکلوا لیتا اپنے رب سے، ہے نا، جیسا لوگ جان پہچانے تو منوا کے اپنے کام نکال لیتے ہیں، تو جس بندے کی پہچان رب العزت سے ہوتی ہے وہ منوا لیتا ہے اپنا کام رب سے، وہ بنا لیتا ہے اپنی آخرت دنیا میں رہتے ہوئے، یاد رکھیں تو یہ رات میں ہو سکتا ہے، یہ کمال رات میں ہو سکتا ہے، یاد رکھیں ہم کوشش کریں کہ ہم اس کے لیے جدوجہد بولوں گا، آج کے زمانے میں تو کوشش نہیں، مجاہدہ ہو جائیں گے، آج تو بہت اسٹرگل ہے، کیونکہ جو لائف سٹائل ہم جیتے نا وہ لائف سٹائل یہ ہے کہ دن بھی برباد اور رات بھی برباد کرنے والا لائف سٹائل ہے،
दिन बर्बाद फालतू कामों में, रात बर्बाद फालतू कामों में, दोनों बर्बाद होती है। रातों में देर तक जागना और फिर आधी रात गए तीसरे पहर को सोना, तीसरे पहर से सोना तो सूरज चढ़ने तक सोते रहना, तो तब जाके हमारा मामला होता है। याद रखिए, इस उसूल को याद रखिए, जो कौमें सूरज को उठाती है तो दुनिया में कारनामे अंजाम देती है, और जिनको सूरज उठाता है वो कुछ नहीं कर पाती। याद रखिए, मतलब जो कौमें सूरज निकलने से पहले उठ जाती है तो दुनिया में कुछ कर जाती है, और जिनको सूरज निकलने के बाद उठाता है तो वो कुछ ज्यादा नहीं कर पाता। समझ रहे बात को? तो बहरहाल हम लोग तो सब बर्बाद कर रहे हैं, इसका हमको मुजाहिदा करना है, कोशिश करना और ये अमल करना है। आइए, सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कहते, रात में एक घड़ी ऐसी आती है, रात में एक घड़ी ऐसी आती है कि इसमें कोई मुस्लिम बंदा अल्लाह ताला से जो कुछ मांगता है अल्लाह ताला इसे दे देता है। रात में एक घड़ी ऐसी आती है, इसमें एक मुसलमान बंदा जो कुछ अपने रब से मांगता है अल्लाह उसे दे देता है, दे देता है। और ये घड़ी हर रात में आती रहती है, ये कोई साल में एक दिन मखसूस शब कद्र वगैरह नहीं, या फिर जिलहिज्जा के पहले 10 दिन नहीं, या फिर हुर्मत वाले महीनों में नहीं, ये हर रात ये मसला होता है। हर रात ये ऐसा होता है कि एक घड़ी आती है और इसमें बंदा मुसलमान कोई चीज मांगे, जाहिर सी बात है मैं ये रिवायत रख रहा हूँ कि इंसान नमाज पढ़े और फिर मांगे तो क्या दुबाला हो जाता है। नेकी के साथ कोई चीज मांगना, नेकी के साथ अमल कबूल करने के अल्लाह से दुआ करना, नेकी के साथ अल्लाह से मग़फ़िरत की तलब करना, अल्लाह कबूल करता है, खुश होता है। लेकिन यहाँ तो वो बंदा या वो बंदी भी अल्लाह की, जैसे कि औरतें सवाल करती है बस पाकीज़गी की हालत में नहीं है, तो यहाँ तो मांगने के लफ्ज ये नहीं कि नमाज पढ़कर मांगे, नमाज पढ़ के मांगने वाले के लिए तो और अफजल हुआ, लेकिन वैसे भी मांग सकता है एक बंदा, लेकिन वो घड़ी कब आती है हम नहीं जानते। तो जो लोग परेशान है, दर दर घूम रहे हैं, महीनों और सालों अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे, रातों में जागो ना और मनवाओ अपने रब को, कर लो अपनी दुआएं, करा लो अपनी दुआएं कबूल। इतनी बातें आ रही कि रात में एक घड़ी ऐसी आती है जिस घड़ी में एक मुसलमान जो दुआ करता है, जो मांगता है, अल्लाह ताला उसको अता कर देता है, और ये घड़ी हर रात आती है। ये घड़ी कोई मामला खास नहीं है, सारा साल होता है। तो कहाँ ढूंढ रहे हैं, किधर परेशान है, किससे मांग रहे हैं? इधर है रास्ता, ये है रास्ता कि रातों में तहज्जुद का एहतमाम फिर दुआएं, और रातों में नमाज का एहतमाम फिर दुआएं, और सजदों में दुआएं, और इस्तिग़फ़ार और कसरत से दुआएं, और अल्लाह की तस्बीहात और तिलावत कुरान नमाज की शक्ल में, ये बगैर नमाज के पढ़ने की शक्ल, गलत शक्ल। समझ रहे हैं? तो बहरहाल हमको ये तमाम चीजें करना है। तो रात में अगर इंसान जागता है और तहज्जुद का एहतमाम करता है तो दिलों को जिंदगी मिलती है, दिलों को जिंदगी मिलती है। वो इरादे या वो अज़्म जो पस्त हो चुके हैं उनमें एक नई जिंदगी आती है। आपने सब कुछ कर लिया दुनियावी एतबार से, आप थक गए हैं, अब रात में उठ के इबादत करिए, अपने रब को राज़ी देखिए, वो जो अज़्म थे अल्लाह पूरे कर दे, वो जो इरादे थे अल्लाह पूरे कर दे। आप दुनियावी एतबार से थक चुके हैं, अब उसमें एक नई जान अल्लाह ताला डाला, तो रातों में उठने से जिंदगी मिलती है इंसान। वो अज़्म जो खत्म हो चुकी है, पस्ता हो चुकी है, उसमें नई तवानाई और नई जोश और जान आती है। इसी तरह हम देखते हैं अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल, ठीक। इसी तरह हम देखते हैं गुनाहों से रात में उठना इंसान को रोकता है, मालूम। इसी तरह हम देखते हैं ये गुनाहों का कफ़ारा भी बनता है, रातों में उठना हमारे गुनाह, इसलिए कि अल्लाह ताला मशक्क़त को देखता है। अब आप कहेंगे क्या मैं तहज्जुद बगैर रात में सोए के पढ़ सकता हूँ? हाँ, पढ़ सकते हैं, मसला नहीं, लेकिन सो कर उठ के आखिरी हिस्से में उठकर पढ़ना, चूंकि इसमें बड़ी मशक्कत है, इसका अजर ज्यादा, वरना तहज्जुद तो इशा के बाद भी पढ़ सकते, सोना जरूरी है, लेकिन अजर के एतबार से सो कर नफ्स को काट कर फिर उठना और फिर नमाज पढ़ना, ये बड़ी बड़ी, समझ रहे आप, तो इसका अजर ज्यादा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामुल लैल किया करो, क़यामुल लैल किया करो, क्योंकि तुमसे पिछले सालेहीन की यही आदत थी, तुमसे पहले जितने सालेहीन गुजरे, अंबिया और अंबिया के पैरोकार, उनके हवारीन, उनके असहाब, उनके मददगार, उन पर ईमान लाने वाले, ठीक है, उनका तरीका, सालेहीन का ये नेकोकारों का तरीका, आदत रही है, और यही अमल पैहम था, मतलब इसमें वो बिल्कुल अटल थे, ये अमल बिल्कुल बराबर वो इस्तिक़ामत के साथ करते चले गए। हमसे पिछले लोगों की आदत थी, नेक लोगों की, और हमें भी अपने से पिछलों के नेक तरीके पर और अच्छी आदतों पर चलना है, और पिछली कौमों ने जो गलतियां की उससे बचना है, याद रखिए, है ना। दुआएं भी करते तो गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम, हम बोलते ना, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उस राह पे चला जिन पे तेरा इनाम हुआ, ये इनाम वाले लोगों का तरीका था रात में उठना। गैरिल मग़ज़ूब, और वो पिछले लोगों ने जिस पे ग़ज़ब उनमें मत हमें शुमार कर, वला ज़ालिमीन, जो भटक गए, दुआएं करते हैं, तो पिछले लोगों का तरीका, नेक लोगों का जिन पे इनाम हुआ, वो रातों को उठा, तो ये आजीज बंदों का शेवा और तरीका, अल्लाह के नेक बंदों का शेवा है कि उठते। जामे तिरमिज़ी की बहर रिवायत थी। इसी तरह जो है वहाब बिन मुनब्बह रहमतुल्लाह अलैह एक ताबई है, वो फरमाते हैं और कहते हैं, उनका ख़ौल देखिए, क़यामुल लैल से बदसूरत के चेहरे पर अल्लाह ताला चमक दे देता है गुनाहों की वजह से। वो आदमी नहीं कि अब आप बोलेंगे अमेरिकन और यूरोपियन तो पूरे गोरे होते हैं, अब इनको क्या बदसूरत को देंगे, नहीं, कॉन्टेक्स्ट, इंसान की बदअमलिया उसके चेहरे को काला कर देती है, उसकी बदअमलिया उसको बेकार बेनूर कर देती है। तो ये फरमाते हैं, किताबई है, तो फरमाते वहाब बिन मुनब्बह रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं क़यामुल लैल से बदसूरत के चेहरे पर चमक आ जाती है, जिसको बोलते हैं ना, आप किसी के चेहरे को देखकर, अरे क्या चेहरा यार ये आदमी का, उसका रंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके चेहरे को देखकर आप
فریش ہو جاتے ہیں، آپ میں موٹیویشن جنریٹ ہوتا ہے، آپ خوش ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے چہرے پہ. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیام اللیل سے بدصورت چہرے پر چمک آ جاتی ہے. یہ فرماتے ہیں اس کی بدولت ذلیل آدمی کو اللہ عزت نصیب کر دیتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جو رات کو اٹھ کے نماز پڑھ رہا تو فرائض کا اہتمام تو ہو ہی چکا ہوں گا نا اس کا. اللہ تعالیٰ اس کے ان اعمال فرائض اور نفل میں اضافہ اور راتوں میں اٹھنے کی بدولت کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے یہ کرتا ہے کہ ذلیل آدمی کو اللہ عزت دلا دیتا ہے. اور کئی لوگ جو اعمال کے اعتبار سے ذلیل تھے، گناہگار تھے، جب اللہ حضور میں جو توبہ کیا، سچی توبہ کی اور ایمان لائے، اور اس کے بعد جو نبی نے جس وقت میں موجود تھے اس نبی پر ایمان لا کے اس کے طریقے پر چلے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کی، تو وہ ایک دم ذلیل تھے اعمال کے اعتبار سے، اللہ نے عزت بخش دی. تو چور اور ڈاکو تھا، ایمان لے کر آیا، اللہ نے عزت بخش دی. سمجھ رہا؟ تو کوئی اللہ کا نیک بندہ بن گیا جس کے واقعات، جس کی برائیاں مشہور تھی سماج میں، یہ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ذلیل کو عزت دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر فرماتے ہیں روزے دار کی شہوانی قوتوں کو کمزور کر دیتا ہے، اور مومن کے لیے جنت سے پہلے راحت و آرام کی کوئی جگہ نہیں. دن میں روزہ رکھنے سے شہوانی قوتیں کم ہوتی ہیں، اور رات کو جاگنے سے چہرے پر نور اور عزت ملتی ہے. سمجھ رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے. اب جو واقعے میں فرائض پہ عمل کر رہا ہے وہ اپنے نور کو اور بڑھا لے، اپنی عزت کو اور بڑھا. جو عمل نہیں کرتا ہے وہ فرائض سے عمل کر کے اس طرف بھاگنے کی کوشش کرے. یہ گریس مارکس کی بات ہو رہی ہے، جتنی بھی نوافل کی بات کر رہی ہے. نوافل فرض کے بعد ہی اجر دیتے ہیں، یاد ہے تو کوئی سمجھیں گا اتنے فائدے تو میں فرض نہیں کر کے یہ کروں گا، یہ تو تب اجر دیں گے جب فرائض ہوں گے. یہ بات یاد رکھیے. ٹھیک ہے. بہرحال آئیے آگے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے، فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کا طویل قیام آسان کر دے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کا طویل قیام اس کے لیے آسان کر دے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو راتوں کی تاریکی میں سجدے اور قیام کی حالت میں اللہ کے سامنے حاضر کرے. قیامت کا قیام بہت لمبا ہے، 50-50 ہزار سال کا دیکھیں دن. حساب و کتاب لوگوں کے ہوں گے نہیں شروع. پسینے کا یہ عالم ہوا کہ لوگ اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہیں، ٹکنے گھٹنے ناکوں تک ڈوبے. معلوم یہ حال اس وقت قیام ہے لمبا. وہ کہہ رہے ہیں جو طویل قیام سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے آخرت، اسے چاہیے کہ رات کی تاریکی میں سجدے اور قیام کی حالت میں اللہ کے سامنے پیش کرے اپنے آپ کو، اور اس کے دل میں قیامت کے دن کا ڈر اور رحمت الہی کی امید ہے. قیامت کا ڈر بھی ہے لیکن رحمت الہی کی امید بھی ہے، اور وہ کھڑا رہے اپنے رب کے حضور اور سجدے کرے، تو انشاءاللہ وہ قیام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے انشاءاللہ. یاد رکھیے. تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کی فضیلت جو ہے مسند احمد کی ایک روایت میں آتی ہے. اتنی بہترین پیاری پیاری فضیلتیں ہیں، یاد رکھیے. ایک کی بعد ایک حدیث میں آتی ہے. یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آئیے حدیث کے الفاظ سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم رات کا قیام ضرور کیا کرو، تم راتوں کی نمازیں ضرور پڑھا کرو، تم عشاء کے بعد سے لے کے فجر سے پہلے تک کچھ نہ کچھ نمازیں ضرور پڑھا کرو. نام تہجد بولو، تراویح بولو، قیام اللیل بولو، تم پڑھا کرو. تم راتوں کا قیام ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صلح کی عادت تھی، تم سے پہلے کے انعام والے لوگوں کی، نیک لوگوں کی عادت تھی. تو پہلا فائدہ رات کی نماز، نیک لوگوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. پہلا. دوسرا فرماتے ہیں عادت تھی، اور رات کا قیام اللہ سے قریب کرتا ہے، رات کا قیام اللہ سے قریب کرتا ہے. دوسرا فائدہ. تیسرا فرماتے ہیں گناہوں سے بچاتا ہے، مطلب دن میں گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اگر قیام کریں گے رات میں. تو چوتھا فائدہ سنیے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور برائیوں کو مٹا دیتا ہے. جو پچھلا ہو گیا وہ نام اعمال برا کلیئر ہوتا ہے، نیا نام اعمال میں گناہ انٹری نہیں لیتے. گناہوں سے دن میں بچاتا ہے، پچھلے جو گناہ ہو گئے ان کو مٹاتا ہے. پانچواں فائدہ سنیے، غور سے سنیے. برائیوں کو مٹاتا ہو گیا پانچواں فائدہ. اور جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے. کون سا ایسا انسان ہے جو بیمار نہیں؟ کون سا ایسا انسان ہے جو کہے گا میرا نام عمل تو نیکیوں سے فل؟ کون سا ایسا انسان ہے جو کہے گا گناہ میں نہیں کرتا ہوں؟ کون سا ایسا انسان ہے جو یہ کہے کہ جو پچھلے گناہ ہے وہ مٹانا نہیں چاہتا؟ کون سا ایسا انسان ہے جو کہے کہ میں سلف صالحین کے ہم سے پچھلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کے طریقے میں نہیں چلنا چاہتا ہوں؟ یہ نیک لوگوں کا طریقہ تھا. یہ کرنے سے، رات کا قیام کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہوتے ہیں. کون سا انسان اللہ کے قریب نہیں چاہتا؟ یہ کرنے سے ہمارے دن میں گناہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. تو اللہ گناہ سے بچاتا ہے، پچھلے گناہوں کو مٹاتا ہے، اور بیماریوں سے پورے علاج، پورے مسائل کا حل، پورے پرابلمز کا سلوشن رات میں جانا ہے. رات میں تو جاگنے میں سے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ طریقے جو صلح نیک لوگ کرتے تھے، قیام، تلاوت قرآن، استغفار، ذکر و اذکار، دعائیں، نماز لمبی لمبی، ٹھیک، یہ سب کر کے ہم کو راتوں کو جاگنا ہے. اپنے رجگینی جو ہم نے بنا لی، یاد رکھیے یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے. اور اللہ رب العزت جو ہے قرآن میں فرماتا ہے اور کہتا ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اللہ فرماتا ہے
اللہ فرماتا ہے بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدوں اور قیام کی حالت میں گرتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، بھلا جو شخص اللہ فرماتا ہے راتوں کے اوقات میں سجدے کرتا ہو اور قیام کی حالت میں جو ہے گزارتا ہو اور آخرت کے ڈر اور اس کی بھلائی، جو شخص راتوں کے اوقات میں سجدوں اور قیام کی حالت میں گرتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، آگے اللہ فرماتا ہے بتاؤ بھلا علم والے اور بے علم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے رات میں جو سجدے کرتا ہے، قیام کرتا ہے، اس کو کمپیر کر کہا کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک، تو یہاں دیکھیے خاص طور سے اللہ فرماتا ہے رحمت کی امید رکھتا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ سجدے اور قیام کرتا ہے، اور خاص طور سے لیل میں، رات میں، تو رات میں جو قیام کرتا ہے، رات میں جو سجود کرتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کو سمجھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، تو کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہمیں یہ عادت ڈالنا چاہیے، راتوں میں قیام کی یاد رکھیے، اور راتوں کو ہم طویل لمبا قیام کرنے کی کوشش کریں، اللہ کا تقوی اختیار کرے، یاد رکھے راتوں کو کم آرام کرنے کی کوشش کرے، اور جو ہے صحت کے وقت خاص طور سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 18 اور اسی طرح سورہ آل عمران میں ایک جگہ فرمایا اور کہا وبالاسحار هم یستغفرون، مومنوں کی صفت ایک یہ ہے کہ وہ سحر کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وبالاسحار هم یستغفرون، وہ لوگ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، چونکہ اسی آخری پہرے رات کا اور سب سے افضل گھڑی ہے، اللہ رب العزت نچلے آسمان پہ ہوتا ہے اور بندہ اللہ سب سے قریب ہوتا ہے، اور روز آواز لگائی کوئی مانگنے والا اور کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، میں مغفرت دوں، تو جو ہے استغفار کا وقت ہے، یاد رکھیے۔ تو ہمیں چاہیے ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے راتوں میں اٹھ کر خوب جو ہے توبہ کرے اور خوب ہم جو ہے استغفار کرے، یاد رکھیں۔ اور یاد رکھیں سلف صالحین کے قول میں سے قول ہے، ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ تاریخ دمشق میں ان کا یہ قول ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کرنے والوں کو راتوں کے قیام میں لہو و لعب میں مشغول لوگوں سے بھی زیادہ لذت ملتی ہے۔ جو لوگ راتوں کو جا کر رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، ان لوگوں کو جو لوگ راتوں میں جا کے لہو اور لعب، عیش مستی کر رہے ہیں یا جو ہے منمانی کر رہے ہیں یا اللہ کی عبادت کے خلاف کام کر کے راتیں گزار رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو راتوں میں عبادت کرتا ہے نا، اس آدمی کو جب اس کی لذت کا پتہ چل جاتا ہے، لذت لگ جاتی ہے، تو اس کو ان لوگوں سے زیادہ اس میں مزہ آنے لگتا ہے نا۔ لوگ چوراہوں پہ بیٹھنا پسند کرتے رہتے ہیں، لیکن اس میں وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ مزہ آنے لگتا ہے ان لوگوں کو جو راتوں میں جاگنے کے اللہ کی عبادت کے عادی ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں لذت ملتی ہے، اگر رات نہ ہوتی تو اس دنیا میں زندہ باقی رہنے کی کوئی چاہت نہ ہوتی ہوتی۔ رات میں تو رب دنیا میں، دن میں تو پریشان حال ہے لوگوں میں، رات میں اکیلا بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، طبقات ابن سعد میں روایت ان کا قول ہے، وہ کہتے ہیں مجھے دنیا کی، ان کے وفات کا وقت قریب آ گیا، موت کا وقت قریب آیا، تب وہ کہنے لگے اور فرمانے لگے مجھے دنیا کی کسی چیز کو چھوڑ جانے کا کوئی افسوس نہیں، مجھے دنیا کی کسی چیز کو چھوڑ کر جانے کا افسوس نہیں ہے۔ پھر فرماتے اور کہتے ہیں افسوس نہیں ہے، البتہ شب بیداریوں اور راتوں کی عبادت سے محروم ہو جانے کا افسوس ہے مجھے۔ دنیا کو چھوڑ کے جانے کا کوئی افسوس نہیں، مال متاع جائیداد بیوی بچے افسوس نہیں، صرف ایک چیز کا افسوس ہے جو اکیلے میں رات کی عبادت کرتا تھا، اللہ سے قریب ہوتا تھا، وہ موقع نہیں ملے۔ کتنی بڑی بات ہے، سلف صالحین کتنا راتوں کو جاگنے کے شغف تھا، عادت تھی، عادی تھے، ایک دم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا تھا، یاد رکھیے یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ اور راتوں میں کھڑے ہونا کوئی عام بات نہیں ہے، راتوں میں کھڑے ہونا عام آدمی کے بس کی بات نہیں، راتوں میں کھڑے ہونا یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں۔ ہاں ہر کسی کی بس میں یہ تو ضرور ہے آدھی رات تک جا کر لہو لعب میں، شور غل میں، فلموں میں اور تھیٹروں کے اندر اور سڑکوں پر، نکڑوں میں، چوراہوں میں دوستوں کے غول کی غول بنا کے گاڑیاں بھگانے میں، گاڑیاں چلانے میں، راتوں میں ہائی ویز سے بیٹھ کر پارٹیز کرنے میں تو ہو سکتا ہے، لیکن رات میں عبادت کرنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کے بہت کم بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت یہ نیک توفیق دیتا ہے کہ اللہ رب العزت کی اٹھ کے رات میں عبادت کرتے ہیں۔ اور اس تعلق سے آئیے ایک مشہور قول آپ سنیے، یہ قول جو ہے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو بہت مشہور مفسر ہے نا، آپ ابن کثیر پڑھیں گے تو قتادہ یہ فرماتے ہیں، قتادہ رحمۃ اللہ فرمایا، یہ وہ جو ہے مفسر ہے، ان کا قول ہے، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یا ان کا قول ہے جو ہے، ان کے قول دیکھیے کیا ہے، وہ کہتے تھے منافق کبھی بھی اطاعت الہی کے لیے راتوں میں جاگ نہیں سکتا۔ وہ کہا کرتے تھے منافق کبھی بھی اطاعت الہی کے لیے راتوں میں نہیں جاگ سکتا، تو منافق تو ویسے فرض بھی دکھانے کو کرتا ہے تو رات میں کیوں جاگیں گا؟ تو کہتے تھے منافق کبھی بھی رات میں اطاعت الہی کے لیے جاگ نہیں سکتا، یہ تو صرف سچا مومن ہی، اسے میں نے بھی کہا سچا مومن، کیونکہ رات میں فرض نماز کو تو لوگ دیکھ رہے ہیں تو منافق آ جاتے تھے، لیکن رات میں تھوڑی منافق نماز پڑھتے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ منافق کبھی بھی جو ہے اطاعت الہی کے لیے رات میں جاگ نہیں سکتا، یاد رکھیے، بڑی بات ہے، یاد رکھیے، ایک بڑا بھاری قول ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے، یاد رکھیے۔ بہرحال
آگے آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے فرما رکھا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ فرماتا کہتا ہے ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، مطلب صحابہ کے تعلق سے آ رہی بات کہ وہ راتوں میں جاگتے ہیں، اپنے اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ان کے پہلو بستر سے الگ ہوتے ہیں، رات میں الگ رہتے ہیں، وہ جہنم کے خوف اور جنت کی لالچ میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان چھپا رکھا ہے جو انہیں ان کے اعمال کے بدلے میں دیا جائے گا۔ وہ لوگ جو راتوں کو اپنے پیٹ کو بستر سے الگ رکھتے ہیں، مطلب فرائض ادا کرنے کے علاوہ راتوں میں اٹھتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے، اور اللہ سے خوف کرتے ہیں، جہنم سے اس سے پناہ مانگتے ہیں، جنت کے تعلق سے طلب کرتے ہیں، اللہ سے اس کی لالچ رکھتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے اور اللہ کو پکارتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا اللہ نے ان جیسے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا سامان چھپا کر رکھا ہے، معلوم نہیں ہے، ہڈن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک لوگوں کو رات میں جاگتے ہیں ان کے لیے خزانے جمع کر رکھے ہیں، ایسی نعمتیں جمع کر رکھی ہے جس کو دیکھ کر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس، لیکن وہ کیا ہے اللہ کہہ رہا ہے یہ خود نہیں جانتے ہیں، لیکن یہ کر کے آؤ پالو نہیں اس چیز کو۔ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، یاد رکھیے ہمیں راتوں کو جا کر اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یوں تو بہت گل چھرے، عیش مستی مذاق، انجوائمنٹ، کنٹری سائڈ جو ہے پکنک اور رات میں خیمے لا کے گھوم لے، بہت ہو گیا، لیکن یہ عادت، یہ مشغلہ ہم کو بنانا یاد رکھیے اور اس کے فائدے اٹھانا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے قرآن میں فرماتا، سورہ دہر کی آیت نمبر 26 اور 27 میں فرماتا اور کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، غور سے سنیے کیا ہے، اللہ فرماتا ہے اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر اور رات کا طویل عرصہ اس کی تسبیح کیا کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشل حکم ہے، اور انبیاءوں کے لیے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کی نماز فرض تھی، یاد رکھیے، یہ ضروری ہوتی ہے، یاد رکھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، کہ نبی آپ رات میں سجدہ کرے، مطلب قیام کرے، نماز پڑھے، اور رات کا طویل عرصہ اللہ کی تسبیحات بیان کرے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، اور اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے بے شک یہ مادی لوگ، جو دنیا پرست لوگ ہیں، وہ جلدی ملنے والی دنیا چاہتے ہیں، اجلت سے ملنے والی وہ چیز چاہتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے عاجلہ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور فرماتا ہے جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن قیامت کی ہولناک کیا چھوڑے اور بھلائے بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ دنیا پرست لوگ دنیا چاہتے ہیں لیکن آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، اس کی عذاب کو، اس کی ہولناکیوں سے جو ہے یہ لوگ بالکل انجان ہیں۔ لیکن اے نبی آپ راتوں میں جگہ کیا کیجئے، سجدے کیا کیجئے، خوب ذکر کیا کیجئے، اور ایک بڑا طویل عرصہ اس میں گزاریے۔ تبھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی راتوں میں نمازیں قائم کرتے تھے، جیسے قیام ہوتا تھا ویسا اتنا لمبا رکوع ہوتا تھا، ویسا اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا، بہت آرام اور اطمینان کے ساتھ آتا۔ یہ نماز کی کیفیت اور تفصیلات دیکھنا ہے تو وتر اور تہجد اور تراویح کی نماز کی تفصیلات میں نے پورا بیان کی۔ وتر کی نماز کا طریقہ، اس سے پورے مسائل میں نے اس میں وتر اور تہجد کی نماز کا طریقہ اس کو مثال سے بیان کیا۔ بہرحال تو ہم دیکھتے ہیں سلف صالحین کا یہی طرز تھا اور وہ بہت زیادہ اس میں جو ہے عمل کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو ہے بعض سلف صالحین کے رات کی نماز کے تعلق سے جو اقوال میں سے اقوال ملتا ہے وہ یہ ہے، وہ شخص سخت برے حساب سے نجات کی امید کیسے لگا سکتا ہے جبکہ وہ رات بھر سویا رہتا ہے اور پھر دن بھر لہو لعب اور کھیل تماشے میں گزار دیتا ہے۔ وہ شخص اللہ سے آخرت مغفرت کی امید کیسے کر سکتا ہے جو راتوں کے اندر وہ جو ہے وہ فرماتے ہیں، جو امید کیسے لگا سکتا ہے جو رات بھر سویا رہتا ہے اور دن میں لہو اور لعب فالتو کاموں میں لگا رہتا ہے، وہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ اس کی مغفرت ہوگی، وہ کیسا امید کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خوب جو قیام اللیل کا اہتمام کریں اور اس کی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ کیفیت ہم جو اپنے اندر اختیار کریں۔ اس کے کئی فائدے انشاءاللہ العزیز ہم کو ملیں گے، دنیاوی اور اخروی فائدے تو یقیناً اسی کے لیے ہے۔ اور وہ لوگ جو سوتے پڑے ہیں، یہاں رات کی نماز فجر فجر بھی نہیں پڑھتے، ایسے ایک شخص کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا جو فجر بھی نہیں پڑھا اور سوتا رہا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ایسا شخص ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کیا ہے۔ جب انسان فجر نہیں پڑھتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے، پہلے تو پھسلاتا ہے فجر کے ٹائم پر، اور جب نہیں پڑھتا ہے تو اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جائے، سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اہتمام کریں، اس کا اور خاص یاد رکھیے اہتمام کریں۔ آئیے ایک روایت ہم سنتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں کیا فرمایا وہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ روایت کو جب آپ سنیں گے تو ایسا لگتا ہے میرے اور آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بڑی افسوس کی بات ہے، لیکن جو بات بتائے گی بڑی اچھی بات ہے۔
آئیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص سے بغض و ناراضگی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر شخص سے نفرت اور ناراضگی رکھتا ہے. بغض سمجھتے ہیں دل میں کوئی بات کو اٹھا کر رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر شخص سے بغض اور ناراضگی رکھتا ہے جو اکھڑ مزاج ہو بازاروں میں شور الغل کرنے والا ہو. مطلب بازاروں میں تو اس کے چرچے ہوتے ہیں, شور الغل کرنے والا ہو. یہ فرماتے ہیں رات بھر مردوں کی طرح پڑے رہنے والا ہو, مطلب کوئی نماز نہیں, کوئی ذکر و اذکار نہیں, مردوں کی طرح پڑے رہنے والا ہو. دن کو گدھوں کی طرح کام کرنے والا ہو, مطلب فرائض ورائض سب گئے, بس گدھے کی طرح محنت اور مشقت کرتا ہو. ٹھیک ہے, کام اختیار کرنے والا ہو. دنیا کے معاملات میں تو بہت جاننے والا ہو اور آخرت کی زندگی سے بالکل غافل اور نادان ہو. تذکرہ جب میں پڑھا تو مجھے لگا اللہ مجھ پر رحم کرے, میرا ہی آپ کا تذکرہ اور ہم لوگوں کا تذکرہ. ایسا انسان ہے, سنیے اس کی کیفیت. اللہ ایسے انسان سے بغض اور نفرت کرتا ہے جو انسان کیسا اکھڑ مزاج ہو. مزاج کو بدلو اپنے. دوسرا فرماتے ہیں وہ انسان جو بازاروں میں شور و غل کرتا ہو, مطلب بڑے چرچے ہو اس کے, راتوں کو بالکل مردے کے جیسا سوتا ہو, کوئی ذکر و اذکار, کوئی تلاوت, کوئی نماز نہیں پڑھتا ہو, دن گدھوں کی طرح محنت کرتا اور کام کرتا ہو, دنیا میں چتر اور چالاک ہر چیز کا علم ہو اور آخرت کا پورا غافل ہو. آج ہماری زندگی کیا ہے؟ دن بھر گدھوں کی طرح کام کرنا, رات بھر جانوروں کے جیسا سونا, پھر دن بھر وہی کرنا. دنیا میں تو ایسی چتر چالاکی کی کون سے برانڈ کا کون سا ڈیزائن, کون سا ماڈل, کون سے ماڈل کا کون سے ماڈل کے پیس میں کون سے چیز کتنی کیسی کون سی تبدیلی کے ساتھ کون سے کمپنیوں کی سب پتہ ہے ہم کو. لیکن یہی بات قرآن حدیث آیتوں کے تعلق سے قرآن اس کی سمجھ ہم کو, میں سمجھتا بہت کم لوگ, میں ہی فیل ہو جاؤں گا, نہیں مانوں گا, سمجھا, نہیں مانوں گا. دیکھیے سب ہم میں ہماری ساری صفات. اللہ بغض اور نفرت کرتا ہے ایسے انسان سے. اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے بغض اور نفرت کرتا ہے. یاد رکھیے جس کے اندر یہ صفتیں ہوں. ہمیں چاہیے کہ راتوں کو اٹھنے والے بنے, ہم یاد رکھیے, اور دن میں فرائض ادا کرے, راتوں کو کچھ نہ کچھ ہی صحیح بہرحال ہم عبادت کرنے کی کوشش کیا کریں. یاد رکھیے قیام اللیل کے تعلق سے آئیے کچھ اقوال رکھتا ہوں. ایک قول جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے, جو مشہور صحابی ہے, کیا فرماتے ہیں آپ سنیے. قیام اللیل کے تعلق سے جب آپ سے فرمایا گیا, کسی نے کہا کہ ہم جو ہے قیام اللیل نہیں کر پاتے, رات کی نمازیں نہیں پڑھ پاتے, ٹھیک ہے, وہ فرماتے اور کہتے ہیں تمہیں تمہارے گناہوں نے اس کے قابل نہیں چھوڑا. سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں, تمہیں تمہارے گناہوں نے اس کے قابل ہی نہیں چھوڑا کہ تم رات میں قیام کر سکتے. سبحان اللہ. کیونکہ رات میں جب انسان قیام کرتا ہے تو اللہ سے گناہوں سے دور کرتا ہے اور پچھلے گناہوں کو مٹاتا ہے. تو کہتے ہیں اگر تم رات میں قیام نہیں کر سکتے ہو تو تمہارے گناہوں نے تمہیں اس لائق نہیں چھوڑا کہ تم رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو, یا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لائق نہیں رکھا کہ اب تم اس کے سامنے رات میں کھڑے ہو. وہ تو ایسا وقت ہے کہ جو مانگا قبول ہو رہا ہے, مغفرت مل رہی ہے, گناہوں سے اللہ بچا رہا ہے, پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کر رہا ہے, اپنی قربت دے رہا ہے, نیک لوگوں کے طریقوں پر چلا رہا ہے. تو کہہ رہے تمہارے گناہوں نے نہیں چھوڑا. اللہ سمجھے. آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں. ایک اور قول اسی طرح ملتا ہے, بڑا سخت ہے وہ بھی اپنے آپ میں. تو کسی سے کہا گیا ہے رات کی نماز کے تعلق سے, تو لوگوں نے کہا کہ ہم استطاعت نہیں رکھتے رات کی نماز کی. تو فرماتے ہیں یا کسی نے ان سے کہا کہ قیام اللیل کی استطاعت نہیں پاتے, تو ایسا کوئی طریقہ بتائیے جس طریقے کو اختیار کرنے سے ہم قیام اللیل کرنے لگے. تو فرماتے ہیں دن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں نہ گزارو تو رات کو اللہ تعالیٰ تمہیں خود کھڑا کر لیں گا اپنے ساتھ. عبداللہ بن مسعود کیا فرما رہے ہیں, تمہارے برائیوں نے, گناہ نے تمہیں اس لائق نہیں چھوڑا کہ تم رات میں کھڑے ہو سکو. یہاں دوسرے قول میں ایک بات مل رہی ہے کہ دن نافرمانی میں مت گزارو تو اللہ تعالیٰ تمہیں خود رات میں اپنے سامنے کھڑا کرے. سبحان اللہ. آج ہم نے نہ اپنے دن ایسے رکھے کہ رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکے, نہ راتیں ایسی رکھی ہم نے کہ دن میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکے. راتیں ایسی کہ فجر غائب ہو جائے ہے نا. تو بہرحال ہمیں بہت زیادہ اس چیز کی کوشش کرنا ہے کہ جتنا ہو سکے, جیسی ہو سکے, رات کی نماز تھوڑی کیوں نہ صحیح پڑھنا, 2 رکعت سے عشاء کی نماز کے علاوہ 2 رکعت سے پڑھنے کی ہمیں انشاءاللہ کوشش کرنا. یاد رکھیے, اور ایسی بیداری جب اپنے آپ میں لائیں گے بڑے فائدے ہوں گے. یاد رکھیے ابو داؤد کی روایت ہے, اور صرف ہم کو نہیں جاگنا, اپنے بیوی بچوں کو بھی جگانا. ابو داؤد کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھا اور نماز پڑھی, اور اس نے اپنی اہلیہ بیوی کو بھی اٹھایا اور اس نے بھی نماز ادا کی, اور اگر اس نے اٹھنے سے پسو پیش کیا, مطلب بیوی اٹھنے کو تیار نہیں تھی, تو اس نے چہرے پر پانی کا چھینٹا مارا. اور اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر رحم کرے جو رات کو بیدار ہوئی اور اس نے نماز پڑھی, پھر اس نے اپنے شوہر کو بیدار کیا, اگر وہ نہیں اٹھا تو اس نے اس کے منہ میں پانی مارا. یہ فجر کی پہلے کی بات ہے. اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رات میں اٹھاتے تہجد کے لیے, اور رات میں پانی مار کے کہتے عائشہ اٹھو وتر پڑھ لو. صحابہ رات کی نماز کے بعد وتر پڑھا کرتے تھے, اور یہی سنت بھی, وتر رات کی آخری نماز ہے فجر سے پہلے. یہ لوگ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں. تہجد کیا وتر, اللہ کیا فرما رہے ہیں عائشہ اٹھو وتر پڑھ لو, چونکہ تہجد بھی پڑھنا ہے. سمجھا بات. یہ لوگ اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے اس نماز کا, اور اللہ رحم کرے ایسے شوہر اور بیوی پر
جو ایک دوسرے کو فرائض نہیں، فرائض تو فرض ہے، رات کی نماز کے لیے اٹھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ کے رسول دعا دے رہے ہیں